ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی سیاست، سماج، یہ معاشرہ جس قدر تیزی سے بدل رہا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ لوگ ہمیشہ سے اس طرح کی تبدیلیاں چاہتے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ہر ادارے کی عزت اور احترام ہو، لیکن شاید انہیں کوئی مناسب پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب اچانک یوں لگتا ہے جیسے ایک فرد کو نہیں، ایک سیاسی جماعت کو نہیں، ایک ادارے کو نہیں، سب کو ہی سیاسی شعور آ گیا ہے۔ اور میں خاص طور پہ ریفر کر رہا ہوں جو کچھ سندھ میں ہوا، کیپٹن صفدر کی بہیمانہ گرفتاری کے حوالے سے، جس طرح نامعلوم افراد جو بقول مریم نواز ہر کسی کو معلوم ہے، جس طرح ان کے کمرے میں گھسے اور جس طرح انہوں نے دروازہ توڑا، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو جس طرح پامال کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی انوکھا واقعہ ہے۔ ابتدائی طور پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے جس میں آئی جی صاحب بھی شامل ہیں اور ان کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کل مراد علی شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے سارے سوالات کے جواب دیے، لیکن شاید آئی جی کے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے، جس کی وجہ مجھے یہ نہیں لگتی کہ وہ خوف زدہ تھے یا گھبرا رہے تھے۔ وہ بنیادی طور پر یہ موقع فراہم کرنا چاہتے تھے بلاول بھٹو زرداری کو، اور بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، لیکن اس سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سندھ پولیس کے ایک نہیں بے شمار افسران نے اچانک چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا، اور ان کی ریزن یہ آئی کہ سامنے آئی کہ بنیادی طور پر جس طرح کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، جس طرح رات کو آئی جی کو اٹھایا گیا، جس طرح زبردستی ان سے ایف آئی آر کے لیے کہا گیا، اس سے پولیس کی بہت زیادہ توہین ہوئی ہے، اور وہ توہین افسران نے فیل کی، کیونکہ جو آئی جی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا صوبے کا افسر ہوتا ہے، پولیس کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے۔ اگر اسی کو کوئی اغوا کر لے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہوتی ہے۔ پولیس نے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چند لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے یا جبری رخصت پہ جانے کا کہا ہے، پھر اس کے بعد یہ قطار ہی لگ گئی، پھر آئی جی، ڈی آئی جی، اسپیشل آئی جیز اور اسپیشل ڈی آئی جیز، اور حتیٰ کہ رات تک یہ بات ایس ایچ اوز تک بھی پہنچ گئی، اور ان سب نے اپنی توہین کا جو لوگوں کو احساس دلایا وہ اس طرح کہ وہ سارے کام چھوڑ گئے۔ بلاول بھٹو نے اس موقع پر پریس کانفرنس کی اور جو تشنا سوال مراد علی شاہ چھوڑ گئے تھے ان کے جواب دیے۔ بہت غصے میں بلاول بھٹو نظر آئے اور انہوں نے اس بات پر بڑے دکھ اور رنج کا اظہار کیا کہ جو سلوک سندھ کے صوبے میں ان کی حکومت ہوتے ہوئے کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ صورتحال اب بہت حد تک واضح ہو گئی ہے، اور اس میں سب سے احسن اقدام جو رہا وہ پولیس فورس کا، سندھ پولیس فورس کا تھا کہ جو اکٹھے ہو گئے اور سب نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے جو ہم پیشہ لوگ تھے اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے اپنے طریقے سے اس پر احتجاج کیا۔ یہی صورتحال اگر ہم پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں بھی پولیس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ ہمیں غیر سیاسی پولیس درکار ہے، ان کے دور میں، بزدار صاحب کے دور میں سب سے زیادہ سیاسی پولیس ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا کہ 6 آئی جی اب تک تبدیل ہو چکے ہیں، اور جب تک وہ ان کی مرضی کے کام نہیں لیتے، اور وہ مرضی کے کام یہ ہیں کہ اپوزیشن سے انتقام لینا۔ اور پھر جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا کہ ایک جونیئر آفیسر اپنی بات منوا رہا ہے آئی جی سے، تو یہ بنیادی طور پر سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے پنجاب پولیس کو ایک پیغام دیا ہے۔ اور اس میں کل میاں نواز شریف نے بھی بہت کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا وہ بیانیہ بالکل درست ثابت ہوا ہے، اور سندھ کی غیرت مند پولیس کو انہوں نے سلیوٹ بھی کیا، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پنجاب پولیس جس طرح دبی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے اور علیحدہ علیحدہ منتشر ہے، اس کے لیے بھی یہ پیغام تھا۔ لیکن دیکھیں، تاریخی طور پر ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ یہ واقعہ بہت سبق آموز اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، ادارہ، فرد، سیاسی پارٹی
تنہا ہوگی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سماج میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ ان کی تذلیل کر سکتی ہیں، تضحیک کر سکتی ہیں، توہین کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر اجتماعی طور پر اکٹھے مل کر اتفاق کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو تو وہ ادارے جو بڑے بے بس نظر آتے ہیں، جیسے پولیس کا ادارہ ہے وہ بڑا بے بس نظر آتا ہے، وہی اتنی طاقتور فورس بن جاتے ہیں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ تنہا رہیں گے، اپنے دلوں میں احتجاج کرتے رہیں گے اور خوف زدہ رہیں گے توہین کے خوف سے، تو پھر آپ کی توہین زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر عوام سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی، اور 22 کروڑ لوگوں کی قوت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ غیر جمہوری قوتوں کو بھی ہمیں لگتا ہے کہ پینک ہے، کیونکہ جس طرح سندھ کے واقعے پہ ریئیکٹ ہوا، پہلے تو اول تو ایسا اقدام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا اقدام ہوا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ چند بڑے لوگوں کی مرضی کے بغیر یا اطلاع کے بغیر یہ واقعہ ہوا ہو کہ آئی جی کو اغوا کر لیا ہو۔ پھر اس کے بعد جس طرح چیف آف آرمی سٹاف نے آئی جی کو فون کیا، یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ تو کچھ ان کی طرف سے پینک کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ پینک بنیادی طور پر نہ پولیس کے اقدامات کی وجہ سے ہے، نہ میرے خیال میں جو کراچی میں جلسہ ہوا اس کی وجہ سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے بنیادی طور پر لوگوں کو ایک شعور دیا ہے، اور وہ شعور بہت اہم تھا، بہت ضروری تھا، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں تھا۔ انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ہمیں یہ بتایا کہ 70 سے زیادہ سال ہو گئے، کوئی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکا، یہاں پارلیمان کو اور آئین کو کس طرح تہ و تیغ کیا گیا ہے، یہ باتیں پہلے بھی ہم سب کو پتہ تھی، لیکن کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ باتیں اس طرح سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ باتیں کھل کر سامنے ہو گئی ہیں۔ وہ آپ دیکھیے کہ سیاسی قائدین کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو لوگ کہنے سے برسوں سے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے دہائیوں سے خوف زدہ تھے، وہ باتیں اب ہر شخص کے زبان پر آ گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کی مرضی کے خلاف، عوام کی سوچ کے خلاف، عوام کی امیدوں، منگوں اور تمناؤں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ بنیادی طور پر غلط فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ جس پر عوام اس فیصلے کے خلاف ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ ابھی تک نواز شریف نے، ظاہر ہے وہ پاور میں نہیں ہے، کوئی پولیس کا استعمال نہیں کیا، اپنی کوئی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا، ادھر کے ووٹرز کو ادھر نہیں کیا، کوئی اسمبلی میں بلاکس نہیں بنے۔ ابھی تک نواز شریف نے صرف ایک تقریر کی ہے، اور اس ایک تقریر کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سماج کتنا زیادہ بدل گیا ہے، اور کتنی لوگوں میں کلیئرٹی آتی جا رہی ہے۔ یہ باتیں انٹلیکچوئلز کے ڈرائنگ روموں میں ہوتی تھی، یہ باتیں اخبارات کے کالم میں ڈسکس ہوتی تھی، لیکن کمال یہ ہے کہ اب یہ باتیں اب انٹلیکچوئلز کے، امیر لوگوں کے یا پڑھے لکھے لوگوں کے حلقہ اثر سے نکل کر اب عام آدمی تک ان کی رسائی ہوگی۔ آپ کسی سے بات کیجئے، اور یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، آپ کسی سے بات کیجئے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے، اور یہ مثلا کسی شاپ کیپر سے بات کیجئے، کسی اسکول ٹیچر سے بات کیجئے، کسی ریڑھی بان سے بات کیجئے، کسی مزدور سے بات کیجئے، وہ آپ کو بہت کھل کر بات کر دے گا۔ جو بات شاید میں یوٹیوب چینل پر، جو کہ سینسر سے آزاد ہوتا ہے، اس پہ کھل کر نہیں کہہ رہا۔ آپ سڑک پہ جائیں، ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے، جو کہ بنیادی طور پر کسی پیغام کی جو ہے نا اثر انگیزی کی علامت ہوتا ہے کہ جب عام آدمی اس کے بارے میں بات کر لے۔ اب دیکھیے کہ ایک تقریر ہوئی ہے، اور ایک تقریر کا نتیجہ یہ تھا، نواز شریف کی کوئٹہ کے جلسے سے پہلے جو دوسری تقریر ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ بولڈ ہوگی۔
وہ زبانیں جو اب خاموش ہیں، خوف زدہ ہیں، وہ زبانیں بھی کھل جائیں گی، کوئی اور ویڈیو بھی سامنے آ جائے گی۔ اس سٹیج پر بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نا اب جو غیر جمہوری قوتیں ہیں انہیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا فضا میں بات نہیں ہو رہی، اب جو نواز شریف کا پیغام ہے وہ عام آدمی تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل نکالیں، اور اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور اس کے بعد آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ صورتحال کا واحد حل نظر آتا ہے، پھر آپ الیکشن کرائیں اور شفاف الیکشن کرائیں، اس ملک کی تقدیر کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ ورنہ آپ گھبراہٹ میں اور خوف میں اور عوام سے ڈرتے ہوئے ایسے اقدامات کریں گے کہ جس کی بنا پر عوام آپ کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔